إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب عید الفطر امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے دعا امام عصر والزمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على. شب عید الفطر کی مبارکباد آپ تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور آپ تمام کی جانب سے ولی دورہ امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ و شریف کی خدمت اقدس میں اللہم صل علی. ایک منقبت کا ایک مصرع یہ تھا کہ حضرت حجت سے مناجات اور التجا کرتے ہوئے کہ مولا کے ظہور میں تعجیل ہو اور مولا آپ تشریف لائیے اور نماز عید کو واجب بنائیے. تو جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو نماز عید الفطر واجب ہو جائے گی. اس وقت مستحب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو واجب نماز عید الفطر ہے وہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھنے کی توفیق نصیب ہو انشاءاللہ. کل انشاءاللہ نماز عید ہے اور آج جو سلسلہ دروس اس کی آخری محفل ہے. اگرچہ کہ شب عید ہم نے یہ سوچا تھا کہ زیادہ زحمت نہ دی جائے آپ کو، لیکن بہرحال بعض مومنین کا اصرار رہا کہ کوئی نہ کوئی درس کا سلسلہ ہو جائے تو مناسب یہ سمجھا کہ سورہ اعلیٰ جو کل نماز عید میں انشاءاللہ بشرط توفیق و آیات و تائید محمد و آل محمد علیہ السلام ہم پہلی رکعت میں الحمد کے بعد پڑھیں گے. سورہ اعلیٰ پڑھنا مستحب ہے. تو سورہ اعلیٰ کے بارے میں کچھ گزارشات عرض ہو جائیں تاکہ جب کل آپ اسے سنیں تو یہ چیزیں ریکال ہو جائیں. بارہا یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ رمضان کو الوداع کہنے کا مطلب قرآن کو الوداع کہنا نہیں ہے. تو یہ بھی بڑا ایک اچھا اور مناسب طریقہ ہے کہ شب عید الفطر بھی قرآن ہی کے بارے میں بات ہو جائے اور وہاں سے کچھ درس حاصل کر سکیں. سورہ اعلیٰ قرآن کریم کا 87 سورہ ہے. سال گزشتہ ہم نے ایک سوروں جو قرآن میں آخری سورہ جو ہیں اما پارہ میں، اس کے بارے میں ہر شب کوشش کی تھی کہ ایک ایک سورہ کے بارے میں کوئی بات کی جائے. سورہ قل هو اللہ احد کے بارے میں بات ہوئی تھی، سورہ انا انزلنا کے بارے میں بات ہوئی تھی، سورہ فیل سورہ قریش کے بارے میں بات ہوئی تھی، ہمیں یاد ہے یہ. تو اس میں ایک بات ہم نے عرض کی تھی کہ آیتوں کی ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے اور سوروں کی ترتیب بھی حضور نے متعین فرمائی ہے. جو قرآن میں 30 پارے ہیں یا 30 پارے حضور نے یا ائمہ علیہ السلام نے متعین نہیں کیے. یہ بعد میں قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا کہ اگر کوئی ایک ماہ میں قرآن ختم کرنا چاہے تو اس کے پاس ایک آسان طریقہ ہو. اس طریقے سے 7 منزلیں ہیں قرآن میں. یہ منزل ائمہ علیہ السلام نے متعین نہیں فرمائی. 7 منزلیں اس لیے متعین کی گئیں کہ اگر کسی کو ایک ماہ سے بھی جلدی ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے تو اس کے پاس یہ 7 منزلیں ہوں. تو وہ تقسیم کے جو انسانوں نے کی ہوئی بعد میں اپنی سہولت اور آسانی کے لیے، اس پر اگر آپ بہت زیادہ غور ہم نہ بھی کر پائیں تو اتنا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے،
پاروں کی تقسیم ہم نے اپنی سہولت کے اعتبار سے کر لی، لیکن وہ ترتیب کہ جو حضور مکرم نے متعین فرمائی ہے اس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ کون سی آیت کہاں پر ہے، کیوں ہے، اس سے پہلے کون سی آیت، اس کے بعد کون سی آیت ہے، اس لیے کہ یہ حضور نے متعین فرمایا۔ اس طرح سے سورہ بھی، کون سا سورہ کس سورے سے پہلے کس سورے کے بعد ہے، تو اس وقت جتنے بھی سورے ہیں ان کی جو اس وقت پلیسمنٹ ہے وہ حضور نے خود بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر سورہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد جو ہے سورہ لہب کے بعد ہے، صحیح ہے؟ تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ سورہ کافرون ہے، پھر سورہ نصر ہے، پھر سورہ لہب ہے، اور سورہ کافرون میں یہ کافروں سے کہا گیا تھا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو ابھی پورے سورے میں آپ دیکھیے گا کہ لفظ اللہ اس میں نہیں آیا تھا سورہ کافرون میں، بس اتنا آیا تھا کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ کبھی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی کبھی تم کرو گے اس کی عبادت جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا، یہ حضور نے جن لوگوں سے خطاب کیا تھا ان کے بعد کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اسلام قبول کرتے ہوئے اللہ کی عبادت پر آیا ہو، ورنہ اگر یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے تو پھر اس آیت کا کیا ہوگا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہیں کبھی تم عبادت کرو گے اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن کا یہ سورہ خاص ان حضور کے مخالفین کے لیے تھا کہ جو سرسخت حضور کے مقابلے پر آتے تھے، تو قل یا ایھا الکافرون، حضور نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کافروں سے ایسے بات کریں۔ یہ ہر چلتے پھرتے کافر کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں کسی کافر کو دیکھیں گے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ جس طریقے سے آج کل ہم قرآن کی تفسیر کے بارے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک آیت ہم نے دیکھی وہ حضور کے زمانے کفار پہ تھی، آج بھی ہم نے کسی بھی کافر کو سامنے بولنا شروع کر دیا۔ پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کن کافروں کے لیے آیا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، تو اب ہم سوال کریں بے شمار، تو اب ہم سوال کریں کہ اے پروردگار، تو نے سورے میں یہ بیان کیا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وہ ہے کون؟ وہ ہے کون کہ جس کی عبادت کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کے لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرتے، اور تم جن کی عبادت کرتے ہو تو میں نہیں کرتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم کبھی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ کون ہے؟ تو فرمایا قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ احد ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ تو آپ کو اس کا ربط سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگرچہ کہ سورہ کافرون کے بعد سورہ نصر بھی ہے، سورہ لہب بھی ہے، اس کی اپنی وجہ ہے، کیونکہ یہاں دو گروپس کی بات ہو رہی ہے نا، ایک وہ جو حضور مکرم کے ساتھ ہیں، ایک وہ جو تھے کہ جو کافر ہیں۔ تو دو گروپس کے لیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو حضور کے ساتھ تھے ان کے لیے فتح کا اعلان کیا گیا، جو کافرین تھے ان کے لیے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اور پھر کہا کہ اگر تم پوچھنا چاہتے ہو کہ کس خدا کی عبادت تو قل هو اللہ احد۔ یہ ترتیب اس طرح سے ہے، تو یہ ترتیب حضور مکرم نے متعین فرمائی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کی ایک لاجیکل سیکوینس سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ اس طرح سے سورہ لہب کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کا آنا، اس میں ایک لنگوسٹک بیوٹی بھی ہے۔ قرآن میں سجع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے۔ قرآن کی خوبصورتی ہے، آج مجھے 15 منٹ کا درس دینا تھا فقط، لیکن پتہ نہیں کب ختم ہوتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ دنیا کی ہر زبان کے دو طرح کے اس میں ایکسپریشنز کے طریقے ہوتے ہیں، یا نثر ہے یا نظم ہے۔ اردو میں بھی ایسا ہی ہے، انگلش میں بھی ایسا ہی ہے، یا پوئٹری ہے یا پروز ہے۔ لیکن عربی کا اگر آپ پوچھئے کہ اظہار خیال کے کتنے طریقے ہیں تو آپ کہیں گے 3 ہیں، یا نظم ہے یا نثر ہے یا قرآن ہے، کیونکہ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، کیونکہ نظم اور نثر کی اپنے پروز اینڈ کونز ہیں۔ شاعری کا اس کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ چونکہ اس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف مصرے ہوتے ہیں تو وہ اثر بہت زیادہ کرتے ہیں۔
سادہ سی بات بھی ہوتی ہے لیکن اشعار میں ہوتی ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ ہر بات تفصیل سے شاعری میں کہہ نہیں پاتے. آپ شعراء سے پوچھ لیجئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ قافیہ بند نہیں رہا, مضمون تو آ رہا ہے لیکن قافیہ نہیں بن پا رہا, تو اس کی ایک لمیٹیشن بھی ہے. اس طریقے سے نثر میں آسانی یہ ہے کہ آپ ایک بات تفصیل سے لکھتے چلے جائیں, لیکن اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ جب تفصیل زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پر اثر نہیں رہتی کبھی کبھار. تو ہر ایک کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں, نظم اور نثر کے. قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں نظم اور نثر دونوں کی خامیاں نہیں ہیں, نظم اور نثر دونوں کی خوبیاں موجود ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس میں لنگوسٹک پہلو کے لیے میں آپ سے جو عرض کرنا جا رہا تھا, قرآن کیا نظم ہے, شاعری ہے؟ شاعری تو نہیں ہے, لیکن اس میں پھر بھی وہ جو شاعری جب آپ سنتے ہیں تو وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف, ہم سجا الفاظ سے جو آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے وہ قرآن سے ہوتا ہے. مثلا سورہ لہب کے بعد آپ دیکھیں سورہ قل هو اللہ احد ہے, تو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. میں 4 مصرے نہیں کہوں گا, یہ 4 آیتیں ہیں یہ, لیکن یہ ہم قافیہ ہیں. اس کو ہم قافیہ بھی ٹیکنیکلی نہیں کہتے, ہم سجع کہتے ہیں. قافیہ باقاعدہ نہیں باندھا جا رہا, لیکن جس طرح سے اختتام ہو رہا ہے ہر آیت کا وہ ایک ہم وزن لفظ پر ہے. ٹھیک ہے, لہب, تب, کسب, پھر اس کے بعد لہب, پھر حطب. اس کے بعد ایک اور ہم وزن جملوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سورہ لہب کی آخری آیت اور پھر سورہ احد کی پہلی آیت. فی جیدہا حبل من مسد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بات واضح ہو رہی ہے؟ مسد, احد, یولد, احد. تو ہر شے کی ایک ترتیب ہے کہ کون سی آیت کیوں ہے کہاں پر, کون سا سورہ کیوں ہے کہاں پر. بات واضح ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. اب بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن کسی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سورہ اعلیٰ, سورہ اعلیٰ سے پہلے سورہ طارق. اب یہاں جو سورہ اعلیٰ ہے, آپ سب جانتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی, تسبیح پڑھی اپنے رب کے نام کی کہ جو بلند و اعلیٰ ہے. اس سے پہلے سورہ طارق. سورہ طارق کا اختتام کہاں پر ہے کہ جہاں سے پھر سورہ اعلیٰ کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, آسمان کی قسم, والسماء ذات الرجع, آسمان کی قسم, وہ آسمان جس سے وہ بارش برساتا ہے, والارض ذات الصدع, جب بارش ہوتی ہے تو زمین کھل جاتی ہے. انہ لقول فصل, قرآن ایک قول فیصل ہے, یعنی فیصلہ کن کلام ہے. وما ہوا بالہزل, یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا, لیکن کافر پھر بھی اپنا داؤ پہ چلتے رہتے ہیں. واکید کیدا, اور اپنی خفیہ تدبیریں اللہ بھی کرتا ہے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا, یہ آخری آیت ہے سورہ طارق کی. تو بس کافروں کو مہلت دیجئے, کچھ تھوڑی سی مہلت. اس تھوڑی سی مہلت میں آپ کیا کیجئے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ, اپنے رب کی تسبیح کیجئے. بات واضح ہوئی؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ. جو کافروں کو مہلت دی جا رہی ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو روحانی اور معنوی طور پر اللہ کے پاس مشغول رکھیں. سبح اسم ربک الاعلیٰ, اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی سبحان ہے, اس کا نام بھی سبحان ہے. سورہ مسبحات ایک پورا باب ہے قرآن میں, وہ تمام سورہ کے جو لفظ سبحان یا سبحا جو یسبح سے شروع ہوتا ہے, سورہ جمعہ کے سے شروع ہوتا ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تو یہ سورہ جمعہ ہے. اسی طریقے سے لیکن سورہ مسبحات میں یہ آخری ہے, سورہ اعلیٰ, قرآن کریم کا آخری سورہ مسبحات. اس کے بعد سورہ مسبحات نہیں ہے. سورہ مسبحات میں وہ بھی ہے سورہ اسراء, جہاں سے معراج کی آیت ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان یعنی ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے. دیکھیں حضور مکرم کی حدیث ہے کہ جب خدائے متعال کی صفات اور توحید کو بیان کرنا ہو تو ترازو میں ایک طرف ہے الحمدللہ اور دوسری طرف ہے سبحان اللہ, تب یہ ترازو برابر ہو جاتے ہیں, دونوں پل رہے. الحمدللہ میں غور کیجیے گا, صفات ثبوتیہ پڑھا ہے جب بچپن میں پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں, اور صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ یعنی ہر جو اچھی صفت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں موجود ہے,
جو اس کے کمال کا اظہار کرتی ہے. مثال طور پر وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ حی ہے. اور صفات سلبیہ یعنی کیا؟ وہ جسم نہیں رکھتا، وہ مکان نہیں رکھتا، وہ زمان نہیں رکھتا. یعنی آپ کچھ چیزوں کو سلب کر لیتے ہیں. ہماری لمیٹیشن ہے نا کہ ہم جسم رکھتے ہیں، ہماری لمیٹیشن ہے کہ ہمیں خاص مکان میں. اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشن یہ نہیں ہے. جتنی بھی صفات ثبوتیاں ہیں وہ سب کی سب آ جاتی ہیں الحمدللہ میں. ساری تعریف ہے اللہ کے لیے. جتنی بھی صفات سلبیہ ہیں وہ سب آ جاتی ہیں سبحان اللہ میں. وہ ہر ایک سے پاک اور منزہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس کی ذات تو ہے ہی سبحان. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے وہ. یہ جس کو معراج پر شک ہو کہ معراج حضور مکرم کو کیسے ہو سکتی ہے کہ اتنا دفعتاً تشریف لے جائیں اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پہلے لفظ میں دیا سبحان. وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے. یہ ہماری کمی لمیٹیشن ہے کہ اتنا جلدی کیسے معراج ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، وہ قدرت رکھتا ہے. اس طریقے سے اس کا نام بھی سبحان ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ سبح ربک الاعلی، اپنے بلند و اعلیٰ رب کی تسبیح کیجیے. سبح اسم ربک الاعلی، اس کے نام کی تسبیح کیجیے. اس کا نام بھی سبحان ہے، ہر عیب سے پاک و منزہ. بات واضح ہو رہی ہے کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ خود بھی سبحان ہے، اس کا نام بھی سبحان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت ہے. حریم اسم خدا، اسماء خدا، اس کا خیال رکھو. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ہم بسا اوقات نعروں میں کہہ دیتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں. نہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. وہاں اللہ، یہاں بھی اللہ. ظاہر بھی هو الاول والآخر وظاہر والباطن، ظاہر باطن اول آخر سب وہ ہے. صحیح ہے. وہ ایک دفعہ ایک نعرہ لگا تھا، میں کہتا ہوں بار بار سیاسی تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ اوپر اللہ نیچے واللہ. تو اس لیے اللہ کے ساتھ ہم ردیف کسی کو نہ لے کر آئیں. اللہ کے نام کی حرمت ہے. صحیح ہے. اس طرح سے ائمہ علیہ السلام کے نام کی حرمت ہے. آیت اللہ بروجردی وہ حالت ضعف میں تھے، 90 ایئرس کے ہو چکے تھے. تو ان کے بیرونی جو دفتر ہوتا اس میں مجلس ہو رہی تھی، تو ان کی طبیعت بہت زیادہ علیل تھے وہ. تو کسی نے مجمع میں صلوات بھجوائی، برائے سلامتی آغا امام زمان علیہ السلام و آیت اللہ بروجردی صلوات بھیجیں. تو زور سے انہوں نے اپنے عصا کو مارا دروازے پر. تو لوگ آئے، کہا خیریت آغا صاحب کا یہ صلوات کس طرح سے بھجوائی گئی ہے؟ ضروری صلوات بھیجیے، صلوات بھیجنا ثواب ہے. کا صلوات تو ثواب ہے، لیکن کیوں اس میں امام زمانہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے فوراً بعد ساتھ میں میرا نام لیا؟ امام زمانہ علیہ السلام کی حرمت کے خلاف ہے ان کے نام کی. ایسا نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہر چیز کا ایک مقام ہے، ایک محل ہے، اس پر آپ رکھیں اسے. اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. وہ اللہ جس نے بنایا اور ٹھیک بھی کیا. بہت سی چیزیں ہم بناتے ہیں لیکن فسوّا نہیں ہے، اس میں بیلنس نہیں ہے، اس میں ٹھیک نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی اور ٹھیک پھر کیا، اسے انسان کو بیلنس بنایا اس نے. اور خاص طور پر انسان کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ باقی جتنی بھی اس نے مخلوقات بنائی جو لیونگ تھنگز ہیں وہ ہاریزونٹل ہیں، یعنی جانور بالخصوص. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حرمت عطا کی کہ وہ ورٹیکل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کو سر بلند رکھا ہے. کھانا کھاتے ہوئے بھی اسے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسے ہاتھ عطا کیے ہیں، اس ہاتھ کے ذریعے سے وہ کھانا اپنے منہ تک لے کر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا اسے اور ٹھیک سا بنایا. والذی قدر فہدی، اور اس نے ہر چیز کی مقدار متعین کی اور پھر ہدایت کی. یہاں ہدایت تکوینی مراد ہے، ہدایت تشریعی فقط نہیں. ہدایت تشریعی یعنی شریعت کی ہدایت، نماز، روزہ، وضو، حج وغیرہ کی ہدایت. یہاں پر ہدایت تکوینی یعنی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی فطرت میں رکھی ہے وہ صحیح مقدار کے حساب سے رکھی ہے. مثال کے طور پر ایک ایپل ہے، اس کے اندر ایک خاص پروپورشن ہے وائٹامن کا، خاص پروپورشن ہے واٹر کا، خاص پروپورشن ہے دوسرے اجزاء کا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدار کے اعتبار سے اس سیب کو ہدایت عطا کی ہے. بات واضح؟ ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ہدایت عطا کی کہ وہ ہزاروں کلومیٹر سفر کرتے ہیں، دوبارہ ہزاروں کلومیٹر واپس آ جاتے ہیں. ہم تو یہاں ایک GPS کے بغیر نہیں چل سکتے، تو پرندوں کا GPS کتنے سیٹ کیا ہوا ہے؟ یہ ہے فہدہ اللہ تعالیٰ نے.
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی مقدار کے مطابق اسے ہدایت تکوینی عطا کی، جسے جتنی ضرورت تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ والذی اخرج المرعى، بہت گنجائش ہے کہ ہر آیت پہ اور تھوڑی سی بات ہو، لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ فقط ترجمے اور مختصر تشریح کے تک رکھوں، لیکن جتنی بیان ہو گئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ والذی اخرج المرعى، اسی نے چارہ نکالا، یعنی زمین سے زراعت کا اہتمام کیا اس نے۔ فصل اگر وہ نہ اگائے تو آپ کچھ بھی کر لیجئے، فصل اگ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہم نے اہتمام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس گندم کے دانے کو یہ ہدایت عطا فرمائی، ہدایت تکوینی، کہ جب اسے زمین میں بویا جائے اور اس کے اوپر اس پہ پلانٹنگ ہو صحیح طرح سے، اس کی واٹرنگ ہو، سن لائٹ صحیح طرح سے ہو، تو اس میں وہ زراعت اگے گی۔ پھر جب آپ اسے کھا لیتے ہیں، اس کا ایک حصہ خون بن جاتا ہے، ایک حصہ پھر نطفہ بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک صلاحیت عطا کی کہ وہاں سے اور مزید صاحب اولاد ہو سکیں آپ۔ یہ جو سارا پروسیس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم نے ہر غذا میں، ہر مخلوق میں، ہر حیوان میں، ہر انسان میں اس کی مقدار کے مطابق ضروری ہدایت رکھی ہے۔ وَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اس کے بعد ہم اس زراعت کو خشک بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے؟ آج تو ہم پریزرویٹیوز کے ذریعے سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، چلیں میرے خیال میں شاید اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ایک بار 1 سال 2 سال 3 سال بعد اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ جیسے مثلا ایک گندم اگی ہے، چاول زراعت حاصل ہوئی ہے، وہ کبھی بھی خراب نہ ہوتی، ایسے ہی رہتی ہے ہمیشہ، پھر جب چاہے استعمال کر لیتے۔ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا وہ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا رکھتا نا تو تم درہم و دینار کی طرح اسے بھی پھر سیو کر کے رکھے 100 سال تک، کسی کو دیتے نہیں آگے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی آپ دیکھیں بڑے بڑے بینک بیلنس جو ہے وہ 100 سال تک رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، وہ چل رہا ہے بس۔ تو وہ انسان زراعت اور گندم کے لیے اور فصلوں کے لیے، ویجیٹیبلز کے، فروٹس کے لیے بھی یہی کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں بوسیدگی نہیں رکھتا نا کہ خشک ہو جائے، تو اسے بھی ہم اچھی طرح سے اسٹور کر کے 200 سال تک چلاتے ہیں، باقی کسی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو یہ سسٹم کیا ہے، اب یہ کہ بھائی خراب ہو جائے گا تو آپ پریزرویٹیوز بھی کر لیتے ہیں، تو کتنا کر لیتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ 2-3 سال تک ہو جائے، اس کے بعد اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے، فَجَعَلْهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، ہم زراعت کو نکالتے ہیں پھر اسے خشک بھی کر دیتے ہیں، تاکہ یہ جو پروسیس ہے نا تمام انسانوں کو رزق پہنچنے کا وہ چلتا رہے۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمتوں کو بیان کیا، اس کے بعد اپنے حبیب کے بارے میں بات کرنا شروع کی، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، تو ہم آپ کو ایسے پڑھاتے ہیں کہ آپ کبھی نہیں بھولتے۔ اللہ تعالیٰ استاد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں لفظ قرات استعمال ہوا، سنقرئک، قراءت، ہم ایسے آپ کو قرات کرواتے ہیں کہ آپ کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں۔ قرات جانتے ہیں کب استعمال ہوتا ہے؟ قرات کا لفظ عربی زبان سے استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے کچھ پڑھ کر سنا رہا ہو اور استاد یہ چیک کر رہا ہو کہ ٹھیک سنا رہا ہے یا نہیں سنا رہا، اس وقت قرات کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے قرات کا لفظ استعمال کیا کہ آپ ہمیں اس طرح سے آپ سناتے ہیں، ہم اس طرح سے آپ قرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کبھی بھی آپ ہم آپ کو ایسے سکھائیں گے کہ کبھی آپ بھولیں گے نہیں، کبھی آپ پہ نسیان نہیں طاری ہوگا، فلا تنسا۔ اب جو نبی مکرم کو نسیان کا تانا دے تو کم از کم یہ کہ وہ سورہ اعلیٰ تو نہیں پڑھا ہوا وہ شخص، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ یعنی اب یہاں دیکھیں ایک پاسبلٹی کو بیان کیا کہ مگر اللہ چاہے تو آپ کو بھلا بھی سکتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت سے باہر نکل گیا تو کیا اللہ نے بھلا دیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اس کی مثال ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا ہے سورہ ہود میں، فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ یہ رہیں گے جنت میں، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو ہمیشہ نہ رہیں، اللہ نکال دے۔ تو کیا اللہ نکال دے گا؟ نہیں، اللہ نکالے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجبور ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔
تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو ایسے پڑھاتے ہیں کہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے الا ماشاء اللہ. اگر اللہ چاہے گا تو اگر وہ بھلوانا چاہے تو بھلوا سکتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہیں وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا پروٹوکول رکھا ہے، ان کا مقام یہ رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. انہ یعلم الجہر وما یخفی. کیوں؟ جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر کھلے کو بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اور ہم آپ کو اس لیے یہ پڑھاتے ہیں کہ آپ کبھی بھی نہ بھولیں، تاکہ آپ کی تبلیغ کے لیے ہم آسانی پیدا کر دیتے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. آپ کی تبلیغ آسان بناتے ہیں. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. میرے کام کو آسان بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اپنے حبیب سے خود فرمایا. رب اشرح لی صدری کا جواب ہے الم نشرح لک صدرک، اور ویسر لی امری کا جواب ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. صحیح کہ ہم خود ہی آپ کے کام کو آسان بنا دیتے ہیں. حضور نے باقاعدہ دعا بھی نہیں مانگی کہ ہم آپ کے کام کو آسان بنائیں گے. فذکر، تو آپ نصیحت کرتے جائیے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کام دے تو. خود یہ نصیحت کی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرائط میں سے کہ آپ کو اگر احتمال تاثیر ہو تب آپ اس پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کیجیے، ورنہ پھر انسان کی اپنی عزت نفس محفوظ نہیں رہتی، یا کبھی کبھار بات ضائع ہو جاتی ہے. پھر جو اہم موقع آئے کہ جہاں پر اثر کر سکے بات، وہاں پر بھی اثر نہیں کرتی. وہ یہ تو ہمیشہ ہی بولتے رہتے ہیں. فرض کیجیے تو فرمایا کہ وہاں نصیحت کیجیے جہاں آپ کو محسوس ہو کہ نصیحت فائدہ مند ہے. تو ہوگا کیسا؟ یذکر من یخشی. تو جو خوف خدا رکھنے والا ہوگا اس نصیحت کو قبول کر لے گا، وہ ان قریب قبول کر لے گا. سیذکر، اس کا مطلب یہ ہے حضور کو بھی ایک تسلی دی گئی اور ہم اور آپ جیسوں کو بھی، کہ دیکھو جب کسی کو نصیحت کرو تو ایکسپیکٹ نہ کرو کہ فوراً ہی وہ مان جائے. سیذکر، سا کہتے ہیں جب فعل مضارع پر عربی زبان میں سین حرف یہ آئے سیذکر، اس کا مطلب ہے کہ ان نیئر فیوچر یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے، سیذکر من یخشی. جو آپ نصیحت کریں گے تو ان قریب جس کے دل میں خوف خدا ہوگا نصیحت قبول کر لے گا. کبھی کوئی بہت آؤٹ آف دا وے جو ہے نا وہ ہارش ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کیسی ڈرائیو کر رہے ہو یہ، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت نصیحت اثر نہ کرے، لیکن بعد میں جا کے شاید سوچے کہ بات تو صحیح کر رہے تھے. تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ فوراً بات اثر نہیں کرتی، کچھ دیر بعد، کچھ دنوں بعد اثر کرتی ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. لیکن جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا اس نصیحت سے دور رہے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات ہے، ایک ہے یخشا، ایک ہے اشقا، یعنی جس کے دل میں خوف خدا اور نصیحت قبول کرے گا. اس کے مقابلے میں کون ہے؟ اشقا، جو سب سے زیادہ بدبخت ہے. یعنی سب سے بدبخت کون ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو کہ سب سے بڑی دہکتی ہوئی آگ میں پھر ڈالا جائے گا. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ پھر نہ مرنے کا ہوگا نہ جینے کا. قد افلح من تزکیٰ. اس میں بڑی گنجائش ہے کہ بات ہو سکے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ وہ موت آئے گی اس سے نہ وہ زندگی میں ہوگا، درمیان میں ہوگا. چاہے گا کہ دعا کرے گا کہ مجھے موت آ جائے، لیکن موت آئے گی نہیں. جس طرح سے زندگی کی آسانیاں ہوتی ہیں وہ آسانیاں وہ بھی نہیں ہوں گی. تو نہ مرنے میں ہے نہ جینے میں. قد افلح من تزکیٰ، یقیناً کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے نفس کو پاک کیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اچھا، یہاں آپ کو باقی عبادتوں میں یہ نہیں ملے گا. قد افلح، افلح ہے پاسٹ ٹینس، اس پر لفظ قد آئے اس کا مطلب ہے انڈیڈ، فور شور. آپ کو باقی عبادتوں میں نہیں ملے گا کہ روزہ رکھو گے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، صدقہ دو گے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. ایسا نہیں ملے گا باقی عبادتوں میں آپ کو. نہیں، قرآن میں 11 مقامات ہیں جہاں پر شاید کے ساتھ ہے، فلاں کام کرو تو شاید کامیاب ہو جاؤ گے. لعلکم تفلحون. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں ہو سکتا ہے نماز پڑھی لیکن ریاکاری کی ہے، ہو سکتا ہے صدقہ دیا لیکن اذیت اور احسان کے ذریعے صدقہ باطل کر دیا. کسی بھی عبادت میں شیورٹی نہیں کہ یقین کامیاب ہو، لیکن تزکیہ نفس ہے تو 100% شیورٹی ہے. اس لیے کہ تزکیہ نفس والے کی نماز بھی ٹھیک ہے، اس کا روزہ بھی ٹھیک ہے، اس کی مالی عبادت بھی، اس لیے اس کا نفس پاک ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں. اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے. صحیح. تو چاہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہو آپ، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلے اپنی مثال دینا. چاہے کوئی فرض کیجئے کہ طالب علم ہو، عالم دین ہو، خطیب ہو، عالم بن جانا کامیابی نہیں ہے، تزکیہ نفس والا عالم بننا کامیابی ہے. ڈاکٹر بن جانا کامیابی نہیں ہے، جس کا نفس پاکیزہ ہو ویسا ڈاکٹر بننا کامیابی ہے.
آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیے تزکیہ نفس ہونا چاہیے. سبحان اللہ. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا. آپ بزنس کیجئے تزکیہ نفس کے ساتھ، کنسٹرکشن میں جائیے تزکیہ نفس کے ساتھ، کوئی بھی کام کریں تزکیہ نفس ہونا چاہیے. جب نفس آپ کا اور ہمارا پاکیزہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر کے شیطانی وسوسے خیالات ہیں نا، اس سے بچ کے رہیں گے. ورنہ چاہے عالم دین بھی ہو تب بھی شیطانی خیالات میں اگر بہہ گیا، اس کا مطلب ہے کہ علم تو حاصل کر لیا لیکن تزکیہ نفس نہیں ہوا ابھی. جو حضرت آیت اللہ خمینی علیہ رحمہ کا جملہ تھا کہ ملا شدن چے آسان آدم شدن چے مشکل. ملا یعنی ہمارے ملا ایک نیگیٹو ٹرم ہے، لیکن پرشین اور عربک میں ملا اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ملا کا مطلب ہے جو علم سے پر ہو. تو کہتے تھے ملا شدن چے آسان، علم سے اپنے آپ کو بھر لینا بہت آسان ہے، اگرچہ کہ یہ بھی بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں، لیکن انہوں نے کہا ملا شدن چے آسان آدم شدن چے مشکل ہے. ملا ہونا آسان ہے، انسان ہونا مشکل ہے. صحیح. مطلب یہ ہے کہ علم تو آ جائے لیکن تزکیہ نفس نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ خالی علم سے بھر لیا اپنے آپ کو، جو سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے کہ جیسے گدھا ہے کہ جس کو کتابیں لا دی ہوئی، ختم. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور نماز کو پڑھا. قرآن کریم میں تقریباً سارے مقامات جہاں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے وہاں پہلے نماز ہے پھر زکوٰۃ ہے، سوائے اس مقام کے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پہلے قد افلح من تزکا. یہاں تزکا سے مراد بعض ترجموں میں اور بعض تفاسیر میں وہ بھی ٹھیک ہے زکوٰۃ لی گئی ہے. کامیاب وہ ہوا جس نے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا. اس لیے عید کی نماز میں اس کو پڑھنے کی تاکید ہے، اور اسی خاطر ہے کہ عید کی نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرے پھر نماز پڑھے. تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی، یعنی نماز عید پڑھی. ایک تفسیر اس کی یہ ہے، تفسیر کا ایک مصداق ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رب کے نام کو یاد اس نے کیا، فصلی، اور پھر نماز پڑھی. فصلی فا ہے فوراً. تو کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیا جب بھی رب کو یاد کریں فصلی فوراً واجب ہے کہ نماز پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کو یاد کرو، یا اپنے رب کے نام کو یاد کیا اس نے فصلی، تو فوراً نماز پڑھی تو وہ کامیاب ہے. تو اب رب کا ذکر کئی دفعہ آپ کی زبان پر سبحان اللہ آ جاتا ہے، آپ الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرتے ہیں، تو جیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا فصلی، فوراً نماز پڑھے تب کامیاب ہوں گے. امام نے کہا نہیں، اس کا ایک مطلب اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا فصلی، اور فوراً محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ، آپ کی صلواتوں کو بھی مس کریں گے رمضان کے بعد انشاءاللہ. خیر، بعد میں شب جمعہ ہے، بعد کے سلسلے ہیں. وہ ایک دفعہ میں نے اس کو شاید بیان کیا تھا. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس طرح سے ایران میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات وہاں سے فلائٹ جب چلتی ہے تو تہران سے فلائی کر کے آپ دبئی پہنچے تو اس سے پہلے حجاب وغیرہ بہت کچھ اتر چکا ہوتا ہے بسوں کا. تو ایسے ایک فلائٹ میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حجاب اکثر خواتین نے اتار دیا. تو وہاں ایک بزرگ اچھے متدین، وہ ایرانی تھے، اچھے مومن، انہوں نے اٹھ کر یہ کہا کہ خانم، ہاں انہوں نے فارسی میں کہا اپنے مخصوص لہجے میں کہ آپ ایران سے باہر نکلی ہیں، اسلام سے باہر نہیں نکلی. تو ہم رمضان سے باہر نکلیں گے، اسلام سے باہر نہیں نکلیں. تو یہ خیال کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، اب یہ کون ہے کہ جو تزکیہ نفس نہیں کر پاتا؟ سورہ اختتام کو پہنچ کے آپ جانتے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کل جب خود نماز عید میں ہم اس سورہ کی تلاوت کریں تب مجھے بھی یہ مطالب ریکال ہوتے رہیں اور آپ کو بھی ریکال ہوتے رہیں انشاءاللہ سے. تو کون ہے کہ جو تزکیہ نفس نہیں کر پاتا، کامیاب نہیں ہو پاتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، جب تم دنیا کو ترجیح دینے لگو.
یہ کرو گے تو تزکیہ نفس نہیں ہوگا. مال کو ترجیح دو گے تو انصاف نہیں ہوگا، مال کو ترجیح دو گے تو رحم نہیں آئے گا، مال کو ترجیح دو گے کئی دفعہ صلہ رحم نہیں کر سکو گے، رشتوں کو باقی نہیں رکھ سکو گے، عبادتوں پہ توجہ نہیں دے سکو. اگر دنیا کو ترجیح دو گے، دنیا داری کو، تو پھر والآخرۃ خیر و ابقیٰ. لیکن یہ یاد رکھو آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی. دنیا میں کتنا ہی کوئی مینشن اپنا بنا لے تو کتنا ہو جائے گا پتہ نہیں. اس دنیا کا جو سب سے بڑا مینشن ہو اس کی کیا میجرمنٹس ہوں. مثال کے طور پر کتنے ہی کلومیٹر پر ہو. جنت میں کیا ہے؟ عرضھا کعرض السماوات والارض. ہر انسان کی جنت اتنی ہے کہ جتنی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کی گنجائش ہے. صحیح ہے. یہاں پر تنوع نہیں ہے. اب چکن جو ہے وہ چکن کا ٹیسٹ چکن ہی ہے، آپ کچھ بھی کر لیں اس میں. وفاقیات ما یتخیرون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جنت میں وہ پھل ہیں جیسے تم چاہو گے. تنوع الگ الگ. یہاں دوست بھی ہیں تو ہر دوست وفادار نہیں ہے. جنت میں فی سرور متقابلین، جنت میں ہے کہ آرام دہ صوفوں پر مومن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آمینین آمینین، امن و امان کی باتیں کر رہے ہیں. اس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، اس میں کوئی حرام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آخرت ہمیشہ بھی ہے اور بہتر بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہی بات ہم نے پچھلے صحیفوں میں بھی کہی بھی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں. کچھ ایسی چیزیں شریعت میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو شریعت محمدی میں اضافہ ہیں، ورنہ جو بیسکس ہیں جو بنیاد ہے وہ یہ بنیاد کی بات ہے. تو یہ ہم نے پچھلے صحیفوں میں کی بھی ہے. تو نماز پچھلے صحیفوں میں بھی ہے. وَاجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ مِن ذُرِّیَّتِی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہوں، جب تک کہ زندہ رہوں گا یہ وصیت کرتا رہوں گا. تزکیہ نفس کی وصیت سارے صحیفوں میں موجود ہے. توحید کا پیغام. نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. رسول کتنے ہیں اس میں؟ 313. اولو العزم 5. اور ان تمام انبیاء میں جو کتابیں اور صحیفے ہیں وہ 104 ہیں. ان میں قرآن سب سے عظیم ہے اور معجزہ جاودانی ہے. لیکن ان گزشتہ صحیفوں میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے خاص اہمیت رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ بات ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی کی ہوئی ہے. اور خاص طور پر اس سے پھر مخاطب کیا گیا کیونکہ دین ابراہیمی ہی پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہودی بھی اور مسیحی بھی. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بات کی ہوئی ہے، اور بالخصوص یہودیوں کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہ بات کی ہوئی ہے. تو یاد رکھو یہ جو تزکیہ نفس ہے، یہ تزکیہ نفس کوئی حضور مکرم نئی بات نہیں لے کر آئے. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں یہی بات موجود ہے. بات واضح ہو گئی. یہ سورہ کا خلاصہ تھا کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے. وہ رب کے جو بلند اور اعلیٰ ہے، ہر شے میں اعلیٰ ہے. اور وہ رب وہ ہے کہ جس نے خلق بھی کیا ہے، ٹھیک بھی بنایا ہے، ذرات کو نکالا ہے، ذرات کو پھر خوش بھی کیا ہے. یہ اس کا ایک کمال ہے اور اس کی ایک مصلحت ہے. اور پھر اس کے بعد حضور مکرم کے لیے بات کی گئی کہ ہم نے آپ کو ایسے پڑھایا ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. ہم نے آپ کے کام کو آسان بنا دیا. آپ نصیحت کرتے جائیں ان لوگوں کو جن پر نصیحت اثر کرتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے. ان قریب جو دل میں خوف خدا رکھتے ہوں گے وہ نصیحت کو قبول کر لیں گے، لیکن جو شقی ترین بدبخت ہوں گے نصیحت کو قبول نہیں کریں گے اور وہ پھر ایسی عذاب میں جائیں گے جہاں زندگی ہے نہ موت ہے. کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا، نفس کو پاک کیا، اپنے رب کا نام یاد رکھا اور پھر نماز پڑھی، یا پھر محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود کو بھیجا. دونوں ترجمے صحیح ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن کچھ لوگ دنیا کی زندگی کو ایسے ترجیح دیتے ہیں کہ انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ بات ہم نے پچھلے صحیفوں میں بھی کی ہوئی ہے. صحف ابراہیم اور موسیٰ میں بھی یہی بات آئی ہوئی ہے. یہ سورہ اعلیٰ کا خلاصہ ہو گیا. ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک مسجد بنائی اور مسجد میں ابراہیم اور موسیٰ اور محمد 3 لوگوں نے مل کے مسجد بنائی. پیش امام صاحب آئے نماز پڑھانے کے لیے. انہوں نے نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھی الحمد کے بعد. تزکیہ نفس نہ ہو تو مسجد بھی بنا لیجیے تو کیا ہوتا ہے دیکھیے گا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى. کوئی اچھے سے مولانا ہوں گے جو اچھی قرأت میں پڑھ رہے ہوں گے.
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللہ اکبر. جو ابراہیم اور موسیٰ کھڑے تھے وہ خوش ہو کر کہ مولانا نے لگتا ہے شاید اسی لیے سورہ کا انتخاب کیا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے تو ماشاءاللہ ہمیں کریڈٹ دے رہے ہیں مولانا. لیکن جو محمد صاحب تھے وہ پریشان ہو گئے, میرا نام کیوں نہیں آیا. تو دوسرے دن تیسرے دن تو جو محمد صاحب تھے انہیں بھی یہ ہوا کہ بھائی میرا نام بھی آنا چاہیے, ہم 3 نے مل کے مسجد بنائی ہے. تو وہ حضرت مولانا کے پاس آئے ایک دن اور ایک چھوٹا سا ہدیہ پیش کیا, اس پہ لکھا ہوا تھا از طرف محمد یکیس خادمین مسجد, مسجد کی خدمت کرنے والوں میں سے ایک کی طرف سے یہ تحفہ آپ کے لیے, تو یہ یاد رکھیے گا ہم نے بھی مسجد بنائی ہے. تو مولانا صاحب کو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ انہیں سورہ اعلیٰ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. تو ان ھذا لفی صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. تو ایک دن وہ پہنچے اور دق الباب فرمایا. جب مولانا صاحب باہر آئے تو انہی پر ہی دق الباب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو میں ایک ہفتے سے سمجھا رہا ہوں کہ مسجد بنائیے محمد ابراہیم اور موسیٰ نے, آپ سورہ پڑھ رہے ہیں ابراہیم اور موسیٰ والا خالی, تو محمد کا کیا قصور ہے, تو میرا نام بھی آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا سورہ کا انتخاب کروں کہ جس میں آپ کا نام بھی آ جائے, کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. عادت کے مطابق غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ شروع ہو گیا. اب وہ سورہ کے دوران یہ سوچ رہے ہیں کہ میں محمد کو کیسے ایڈجسٹ کروں. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ملا ابراہیم و ملا محمد و ملا موسیٰ, یہ انہوں نے پڑھ دیا. تو نماز کے بعد جو نمازی تھے آپ جیسے ہوشیار ہوں گے, انہوں نے مولانا کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ مولانا یہ ابراہیم اور موسیٰ تو تھا, یہ محمد کہاں سے آ گیا. انہوں نے کہا کہ کل رات جبرائیل آئے تھے میرے گھر پہ نازل کروانے کے لیے. تزکیہ نفس نہ ہو تو مسجد بھی آپ بنا لیجئے, تو چین نہیں آتا جب تک کہ نام نہ آئے. بات ہو رہی ہے. اگر تزکیہ نفس ہے تو دائیں ہاتھ سے دے دیتے ہیں, بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بات ہو رہی. اصل کام اس عبادت کا ظاہر نہیں ہے, عبادت کی روح ہے تزکیہ نفس, وہ ہے تو سب ہے. بات واضح ہو گئی. چلیں یہ تو خیر شب عید تھی تو میں چاہتا تھا تھوڑا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, اور تقریباً آ بھی گئی انشاءاللہ. انشاءاللہ مصائب کو اعمال کے بعد رکھتے ہیں, کسی حد تک کچھ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کر کے ہم چاہیں گے کہ اس سلسلے کا پورا اختتام رہے. تو یہاں پر درس کا اختتام کرتے ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ اعمال شب عید الفطر کا آغاز کرتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادت و اطاعت کو قبول فرمائے. اگر یہ ماہ رمضان المبارک, پہلی تو دعا جو دعاؤں میں آئی ہے کہ پروردگار سے آخری رمضان قرار نہ دے, اور ہمیں اتنا تو ہمیں مدت حیات عطا فرما کہ ہم اگلے رمضان کو بھی درک کر سکیں انشاءاللہ. اور اگر یہ آخری رمضان ہے تو ہمیں ان میں قرار دے جن پر رحم کیا گیا ہے, ان میں قرار نہ دے جنہیں محروم رکھا گیا ہے. مل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل